بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بہترین کتاب تواریخ حبیب الہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا، پھر اس نور مبارک سے تمام عالم کو وجود بخشا، پھر اس نور سے کیا کیا برکتوں کا ظہور ہوا ان سب کو ہم نے پڑھا۔ پھر نبی پاک کی ولادت کے تعلق سے پڑھا، اصحاب فیل کا واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی وجہ کیا تھی، بادشاہ کون تھا، کیا کرنا چاہتا تھا، یہ ہم نے پڑھا۔ اصحاب فیل کا بادشاہ ابرہہ نے نبی پاک کے دادا حضرت عبدالمطلب کی کیوں تعظیم کی، کیسے تعظیم کی، اس نے کیا کہا، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے چاہے زمزم کے تعلق سے پڑھا، زمزم کے کنویں کے تعلق سے پڑھا کہ اس کی اصل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ جب آپ بے قرار ہو گئے اور حضرت جبرائیل نے پر مارا تو پانی نکل گیا، آپ نے گھیر دیا، یہ پورے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی خواب میں جگہ دیکھنے کے بعد کہ میں چاہے زمزم کھودوں گا، قریش مانے ہوئے اور کھودنے نہیں دیا، آپ کو اولاد کی کمی کا احساس ہوا، رنج ہوا، دکھ ہوا، پھر آپ نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں، میں کنواں کھودنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو 10 بیٹے دیے اور آپ نے کنواں کھودنے میں کامیابی حاصل کی۔ تو آپ قربان کرنے کے لیے آپ نے قرآن اندازی کی کہ کس کو قربان کریں۔ قرآن میں حضرت عبداللہ نبی پاک کے والد صاحب کا نام نکلا، لیکن قریش اور بھائی وغیرہ سب نے منع کیا۔ بالآخر کاہنہ کے پاس معاملہ گیا، کاہنہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، ایک پرچی میں حضرت عبداللہ کا نام ڈالو، ایک پرچی میں 10 اونٹوں کا نام ڈالو، اس طرح اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کے نام کا قرآن نکل جائے تو پھر اونٹوں کی قربانی کر لو، تو اللہ سبحانہ و تعالی امید ہے سے قبول فرما لے گا۔ تو یوں تو حضرت عبدالمطلب نے جو منت مانی تھی، انہوں نے تو پوری کوشش کی اپنی منت پوری کرنے کے لیے، قربان گاہ پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گئے، لیکن قریش اور آپ کے بھائی وغیرہ دوسرے لوگوں نے کرنے نہیں دیا، اور یہی اللہ کی مشیت تھی کہ آپ کے ذریعے نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے تھے۔ خیر، اب دیکھیے یہاں پہ حدیث پاک، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں اور ایک سے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ۔ ذبیح کا معنی ہوتا ہے مذبوح، عربی میں فعیل کا وزن کئی مرتبہ فاعل اور کئی مرتبہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اکثر مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فعیل بمعنی مفعول بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے قتیل بمعنی مقتول، ایسے ذبیح بمعنی مذبوح یعنی ذبح کیا ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایسے 2 لوگوں کا بیٹا ہوں جن کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا گیا، اللہ کی راہ میں ذبح کیا گیا، اللہ نے ان کی ذبح کو، قربانی کو قبول بھی کر لیا، اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ بظاہر ان کی ذبح نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا دی تھی، یہ اللہ کی مشیت تھی کہ آپ قربان نہ ہو، اس لیے قربانی نہیں ہوئی، مگر قربانی قبول ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ قربان نہیں ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہو گئی۔ اور نبی پاک کے والد صاحب کی قربانی جو ہوئی، آپ کے دادا نے تو ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ تک آپ کو لے کے چلے گئے، مگر قریش وغیرہ دوسرے لوگوں نے رکاوٹ پیدا کی، اس لیے نہیں ہوئی۔ تو اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی پاک کے حقیقی والد صاحب نہیں ہیں، مگر آپ کے نسب میں اوپر آبا و اجداد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، تو اس طرح وہ بھی آپ کے والد ہوئے، آبا و اجداد میں آئے۔ برکات نبوت، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے شکم اطہر میں آیا، شکم یعنی پیٹ، اطہر یعنی پاک،
پاک بطن میں آیا، پاک شکم میں آیا، اور آپ پر امید ہو گئیں، امید سے ہو گئیں، تو اس سال قریش پر بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا نزول ہوا، خیر و برکت اترے، قحط سالی دور ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، بارش کا نزول ہوا، بارش برسنے لگے، اور زمینیں شاداب ہوئیں، یعنی ہری بھری ہو گئیں، جس کی وجہ سے قریش نے اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھا، یعنی فتح اور خوشحالی کا سال۔ ابھی حمل کے 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ تجارت کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ ملک شام گئے تھے، واپسی پر بیمار ہو گئے اور اپنے ماموں کے پاس مدینہ میں رک گئے، اور وہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ ایام حمل میں آپ کی والدہ ماجدہ کو کوئی تکلیف اور گرانی جیسی کہ حمل والیوں کو ہوتی ہیں محسوس نہیں ہوئی۔ گرانی یعنی بھاری پن، بوجھ، ٹھیک ہے۔ ایام حمل کے دنوں میں آپ کی والدہ ماجدہ کو کوئی بھی ایسی تکلیف اور گرانی محسوس نہیں ہوئی جیسا کہ عام طور پر حمل والیوں کو ہوتی ہے۔ اسی دوران آپ نے خواب میں دیکھا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تیرے حمل میں ایسا بچہ ہے جو سارے عالم کا سردار ہے۔ ابھی نبی پاک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کے پیٹ میں، آپ کے حمل میں ایسا بچہ ہے جو سارے عالم کا سردار ہے۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وقت ولادت آپ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ان سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے انہیں شام کے محلات دکھائی دیے۔ ملک شام، مکہ کہاں، ملک شام کہاں، ایسی روشنی نکلی کہ ملک شام آپ کو نظر آ گئے۔ جس کی پیدائش میں اتنی روشنی کا اظہار ہو، اس طرح روشنی نکلے کہ جو وہاں موجود ہوں انہیں ملک شام نظر آئے، تو ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ نبی پاک نور ہے، نور، اور دنیا میں بشری لباس پہن کے آئے، یہ الگ بات ہے۔ اس لیے جب آپ پیدا ہوئے اتنا نور ظاہر ہوا، اتنا نور نکلا کہ شام کے محلات نظر آ گئے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد جو دعا کی تھی وہ دعا مراد ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ بشارت مراد ہے۔ تو حدیث صحیح میں ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ میری والدہ نے جو دیکھا تو اس سے یہی نور مراد ہے، اور دعا ابراہیم سے وہ دعا مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، جسے قرآن پاک میں یہاں نقل کیا گیا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول، انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو اس میں جو کہا گیا وَبَعَثْ فِيهِمْ، اور ان میں بھیج ایک رسول، یہاں جو دعا کی گئی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، تو یہ رسول سے مراد نبی پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور رسول بھیجا۔ اور بشارت عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ اسلام کی بشارت سے، خوشخبری سے، وہ بشارت مراد ہے جو انجیل میں ہے، اور سورہ صف میں اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ آیت کریمہ میں ذکر ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں ایک پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے ہم اس کو یاد رکھنے کے لیے کچھ کوشچن اور آنسر کے طور پر ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختصر کچھ سوال جواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انا ابن الذبیحین کا معنی کیا ہے؟
اس کا معنی میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس حدیث پاک انا ابن الذبیحین میں کون کون لوگ مراد ہیں، یعنی اس حدیث پاک سے کون کون مراد ہیں؟ تو اس میں ایک ذبیح سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک ذبیح سے مراد نبی پاک کے والد ماجد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جس سال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ پر امید ہوئیں، اس سال قریش پر کون کون سی برکتوں کا ظہور ہوا؟ تو قحط سالی دور ہو گئی، بارش کا نزول ہوا، زمینیں شاداب ہو گئی وغیرہ۔ قریش نے اس سال کا نام کیا رکھا؟ جس سال نبی پاک پیدا ہوئے اس سال کا نام کیا رکھا؟ سنۃ الفتح والابتہاج، یعنی فتح اور خوشحالی کا سال۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کب ہوا؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حمل کو 2 مہینے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال کہاں ہوا؟ آپ کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا۔ آپ مدینہ شریف کیوں تشریف لے گئے تھے؟ آپ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے اور واپسی میں بیمار ہو گئے، اپنے ماموں کے یہاں مدینہ میں ٹھہر گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ حمل کے ایام میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کوئی بوجھ اور تکلیف وغیرہ کا احساس کیا؟ جواب بالکل نہیں۔ حمل کے دوران حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اپنا خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے تیرے حمل میں ایسا بچہ ہے جو سارے عالم کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت حضرت آمینہ نے کیا دیکھا؟ حضرت آمینہ نے ایک نور نکلتے ہوئے دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات نظر آ گئے، دکھائی دے دیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث پاک میں کہ میں ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، تو حضرت ابراہیم کی کون سی دعا مراد ہے؟ وہ دعا جو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کی تھی، اور بشارت سے وہ بشارت مراد ہے جو انجیل میں ہے، حضرت عیسیٰ کی بشارت سے وہ بشارت مراد ہے جو انجیل میں ہے اور سورہ صف میں اس کا ذکر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اس ویڈیو کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔